الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات محبت نال درود و سلام پڑھ لو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم دلائق زینت محفل سادات کرام معزز و مکرم علماء کرام قابل صد احترام ذوی احتشام برادران اسلام، اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے اج دے اس خوبصورت جلسے دے اندر شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس نو نسبت سید الشہداء امام کربلا، امام علی مقام، امام تشنکام، امام عرش مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ذات اقدس دے نال ہے۔ میں دعا گو ہاں خلاق عالم اساڈے لاجپال امام اور آپ دے اور رفقا جنہ عظیم قربانیاں پیش فرمائیاں میدان کرب و بلا دے اندر، انہاں سب دے درجات نو اور بلندیاں عطا فرمائے اور اسانو ساریاں نو انہاں دے مشن دے اتے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کو کم کرو گے جی، ایک کو بالکل بند کر کے آواز تھوڑی جی کھول دیو۔ گرامی قدر حضرات، اج دا ایک خوبصورت جلسہ اپنی پوری آب و تاب دے نال یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام شریف دے دن جاری و ساری ہے، اور بہت بڑی تعداد عشاقان صحابہ و اہل بیت دی تشریف فرما ہے۔ اتنی بڑی تعداد نو دیکھ کے دل خوش ہویا، اور یقیناً اے اساڈے محترم حضرت علامہ مولانا محمد انعام الحق صاحب چشتی سیفی صاحب اور آپ کی ساری ٹیم انہاں دی یہ محنت اور کوشش دا نتیجہ ہے۔ میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہاں دے علم عمر عمل دے اندر برکات عطا فرمائے، اور جنہ دوستاں سنگیاں یاراں سجناں بیلیاں انہاں دا نال تعاون فرمایا، دامے دل میں سکنے قدمیں، اللہ تعالیٰ انہاں سارے انہوں برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ قبل اس دے کہ میں سبق سناواں تے تسی حضرات سماعت فرماؤ، عرض یہ ہے کہ توجہ رکھو تاکہ گل بات کرن تے سنن دا سکون مل سکے۔ کوئی گل چنگی لگے سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، چونکہ آج انہاں دا ذکر ہوندا پیا جڑا نیزیاں دے چڑھ کے بھی بول دے رہے گا، یہ تہاڈا بولنا بھی ضروری ہے۔ ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کرنا، حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم، فرمایا جیڑا بندہ ہر روز دی بنیاد تے اپنی عادت بنا چھوڑائی دیا ہر روز دی بنیاد تے اپنی عادت بناوے کہ وہ میری ذات دے اتے 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندن، صافحتہ یوم القیامہ، اس خوش نصیب دے نال قیامت والے دیاڑے میں مصافحہ فرماواں گا۔ درود پڑھنا ہے 50 بار، قیامت والے دن مصافحہ نصیب ہو جانا ہے۔ میں اکثر آدھا ہونا پنجابی بھی یہ بڑا سستا سودا ہی نہیں، اس واسطے مہربانی کر کے درود و سلام دی عادت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ مینوں تے تانوں سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ باقی بھی اگر ایکو ختم ہو جائے، بہت پیارا چل رہا ہے، تھوڑی جی آواز کھول دے۔ ایکو ڈبلنگ ہوندی نہیں، پتہ نہیں کی یاد ہے، ایک آواز ہون صحیح بٹن دے ہاتھ تھپڑے ہے، آواز تھوڑی جی کھول دے، وہ دی وجہ کہ میں تھکے ہوئے ہیں، ایتھے صحیح ہے جناب۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، بہت پیارا چلا رہے ہیں تے سنن دا موڈ ہے نا تواڈے سارے بھائیاں دا، جا کے بیٹھنا ہے تاکہ میں اپنا بات عرض کراں، اور جڑا سبق علامہ صاحب میرے ذمہ لایا کوشش کراں گا کہ او سناواں۔
دوستان عزیز، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی جڑی شہادت ہے اس نے کائنات عالم دے اندر اسلام نو جڑی بلندی عطا فرمائی ہے اور مسلمانوں نو جڑا جذبہ عطا فرمایا ہے، قیامت تک واسطے وہ جذبہ بھی سلامت رہے گا اور اسلام دی شان بھی سلامت رہے گی، یاد رکھ لو۔ اور امام علی مقام دی اس شہادت نے پیغام دیتا ہے دنیا دی ہر باطل قوت نو کہ تسی جتنے بھی منظم ہو جاؤ اور جتنا زیادہ تواڈا جتھا ہو جائے، جتنا زیادہ تسی ٹول لا لو، فرمایا کہ تسا مر جانا ہے، حسینیت نے باقی رہ جانا ہے، یاد رکھ لو۔ اے امام علی مقام امام حسین دی شہادت دا پیغام ہے۔ دوستان گرامی، نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی تربیت ہی اس انداز دے نال فرمائی کہ آپ دی زندگی دا ہر پہلو، ہر لمحہ وہ مشعل راہ ہے، بلکہ میدان کربلا دے اندر جس ویلے میرے امام لجپال جلوہ گر ہوئے، اس ویلے دا اور صرف 10 محرم دا سبق اگر اج ایک قوم یاد رکھ لوے، میری گل ذرا غور دے نال سنیا ہے، اگر امام علی مقام دے نقش قدم تے لوگ چل پون اور 10 محرم دا سبق یاد رکھ لین، نہ ایک قوم بے عمل ہو سکتی ہے، نہ ایک قوم بد عقیدہ ہو سکتی ہے، نہ ایک قوم بنگی تے چرسی تے نشری ہو سکتی ہے۔ میرا یقین ہے کہ ایک قوم با ادب بھی ہو جاوے تو اللہ رسول دی فرما بردار بھی بن۔ آواز کمزور والی ہے، جوان والی کوئی نہیں، جوان والی سبحان اللہ چاہیے، ترکڑے ہو کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں پورے وثوق دے نال جناب نو عرض کر رہا ہوں، جس طرح لوگ بیان کر دینا اہل سنت دا ترا امتیاز ہے، اسی کبھی بھی گل نو چھپا کے نہیں کیتا، اور جب بھی کسی دی شان بیان کیتی دوسرے دی شان گھٹائی نہیں۔ لوگ گلاں کر دینے اہل بیت دی شان بیان کرتا صحابہ نو کتے بھوک دین، تے جے کئی صحابہ دی شان بیان کرتے امام حسین نو کتے چھڑ جان دین۔ اسی نبوہ تے لعنت بھیجنے ہیں چونکہ مصطفیٰ دے صحابی بھی قابل عزت نے تے مصطفیٰ دی آل بھی قابل عزت۔ یہ دے ہاتھ چاہ کے بولے ذرا سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اس واسطے اس بنیادی نقطے نو سمجھو، جدوں تک اے نہ سمجھو گے اتنی دیر تک تو شاید حسینیت بھی سمجھ نہ آوے۔ عزیزو، اس واسطے خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا، جدو کوئی اللہ دی راہ شہید ہو جاوے تے واتوں نو مردہ نہ کھیا ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ بظاہر جسم دے ٹکڑے ہو گئے، کٹ گیا، قبر دے وچ چلا گیا ہے، لیکن اے دے باوجود میرے اللہ نے پابندی لا چھڈی ہے کہ جڑا شہید ہو جاوے انہوں تسی مردہ، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے انہوں مردہ، اچھا مردہ تو نہیں آکھنا، بات آکھنا کیا ہے؟ فرما بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ بڑی یہ خاص بات ہے، وہ کیشا ہے؟ زندہ ہے۔ انسان ہے نا، انسان یہ تو دماغ بڑیاں بڑیاں گلاں ہوندیاں، آتا یار یہ زندہ ہے تو مڑ میں نظر کیوں نہیں آیا؟ توجہ فرماؤ، توجہ فرماؤ۔ میں روایتی تقریراں تو ہٹ کے تقریر کرنا دا عادی ہاں، اے سور دوڑے ماں یہ کسے کہانیاں میرے کول کوئی نہیں، میرے کول آئے مال ہی نے تے ذرا ترکڑے ہو کے بانا ہے تسی۔ گرامی قدر آتا شہید ہے تے مڑ میں نظر کیوں نہیں آوندا، تے مینوں ملدا کیوں نہیں، تے میں نہ گلاں کیوں نہیں کردا؟ بھئی میں پہلو تے آنا بھی تو اس لائق ہیں کہ تو حسین نو ویکھیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ تو اس لائق ہیں؟ اپنی اکھی تے غور کر بھی، ان اکھی دے نال تو فلمیں ویکھیں، ڈرامے ویکھیں، ان اکھی دے نال بد نگاہی بھی کریں، بہنا برامہ دا حق بھی کھامیں، کوڑ بھی بولیں، تے نال لوکاں دے رل کے گناہ بھی کریں، تے معاشرے دے اندر جتنے گناہ ہیں وہ بھی کریں، تے وات تک کہ مینوں حسین نظر آوے، کرتوت یزید والے تے ویکھنا حسین ہی نہیں۔ توجہ فرمائی نا آپ حضرات نے؟ میں کی آنا کمال والی گل ہے یار، کام کر حسین والے وہ ڈلے پہ گئے۔ اے ڈلے جڑے پاؤندے ہو نا، مینوں اس لیے بڑی تکلیف ہوندی ہے، او بھائی آج دے دیہڑے تے حسین پاک نے دے تے چڑھ کے بولدے رہ گئے تے آپاں نوں بھی تے بولنا چاہیے۔ کو توجہ ہے میری بات؟ کوئی نہیں ہے؟ گرامی قدر حضرات، اس مسئلے نو سمجھو، اور ایتھے میں ایک اور پیغام بھی دیندا جاواں۔ یزیدیت اور حسینیت دے اندر فرق ہے۔ یزیدیت اے ہے کہ یزید بے نمازی بھی ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، شرابی بھی ہے، بدماش بھی ہے،
یہ نال آل رسول دا بے ادب بھی ہے، صحابہ دا بے ادب بھی ہے، مکے مدینے دا بے ادب بھی ہے، قرآن دا بے ادب بھی ہے، سارا کچھ پایا جاتا ہے. سارے یزیدیت ہے. حسینیت کیا ہے؟ امن ہے، عزت ہے، شہرت ہے، پسند ہے، قرآن ہے، نماز ہے، سجدہ ہے، تہجد ہے. اے حسینیت ہے. ادب ہے، احترام ہے، بہنا بھائیاں دا حق ہے، صحابہ دا ادب، آل بیت دا ادب، مکے دا ادب، مدینے دا ادب، قرآن دا ادب. توجہ ہے. اے حسینیت ہے. دو چیزیں آ گئی، ادھر یزیدیت ہے، ادھر حسینیت ہے. ہوں میں تمہیں پوچھنا چاہنا، کوئی بندہ ساری زندگی شرابی رہے، کبابی رہے، بے نمازی رہے، فاسق رہے، فاجر رہے، بہنا بیراما دا حق کھاوے، فلماں ویکھے، ڈرامے ویکھے، بدماشیاں کرے، تے 10 محرم دو حسین دیاں پکاوے دے گا تے میں کہ بڑھ کے نو مردا کام یزید والے تو دے گا حسین دیاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ آئندے نوجوان ترکڑے ہو جانا تو مڑ سواد آئے گا. عالم ساڈے تے بزرگ ہو گئے نے، جوانوں ہوں تسی ترکڑے ہو، وہ تکڑے ہو جاؤ. انہاں نوں آکھو استاد جی تسی سبق دیتا سی، اس مشن نوں جاری لے کے چلاں گے. سمجھ آئیے نا جی. حسینی قافلے دے تسی بھی ادنا غلام بن جاؤ. اے ہے یزیدیت، اے ہے حسینیت. اس بات نوں سمجھن دی کوشش کرو. گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے جڑا مقام و مرتبہ ایمان نو عطا فرمایا ہے، سارے یزیدی قیامت تک او دا ایک قطرہ بھی حاصل نہیں کر سکتے. یہ بات یاد رکھنا ہے. فرمایا شہید زندہ ہے، یاد رکھ لو. انسان دا عقل دا پرندہ بڑا پرواز کردا ہے، مینوں ملیا نہیں، مینوں فلانا ہے. اور میں کہا یار ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز ہووے تے نظر بھی آوے. یہ ضروری نہیں. آخر کیویں ضروری نہیں؟ میں کہا پکھے کیوں چلائے نے؟ آخر گرمی ہے. میں کہا اچھا، تو میں کہا مینوں گرمی وکھا، گرمی ہوندی کی ہو جائیے. تھوڑی جی میں گل سمجھا رہا، بڑی باریک بات ہے، سمجھ آ جائے گی. میں کہا مینوں گرمی وکھا نا کی ہو جائی ہوندی ہے، کیڈا او دا قد ہے، او دا منہ کی ہو جائے، میں تھوڑی ویکھاں. آخر یار ہے صحیح نظر نہیں آوندی. میں کہا اسی طرح شہید ہے صحیح نظر نہیں آوندی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. شہید ہے نظر نہیں آوندا، ویکھن واسطے تینوں محنت کرنی پوسی. آخر او کیویں؟ میں کہ میں تینوں جٹاکی پہلو دینا مثال تے مڑ گل کرساں اگلی. ایدے ویکھو، کوئی بندہ مجھ چو کے تے بالٹی دودھ دی بھر کے جاندا پیا ہے. یہ بڑے کم دی گل کراں، موضوع دے نال مطابقت رکھ دی ہے. دودھ دی بالٹی بھر کے جاندا پیا ہے. ایمان نال دسو بھئی او جڑا دودھ ہے او دے وچ مکھن ہے یا کوئی نہیں؟ اچھی بولو سارے. ہے؟ او بالٹی والے نوں آکھ مینوں مکھن وکھا دے سی تے مڑ دودھ ویٹ دیو جدو دی زندگی کا شاہ نہیں. آخر مولانا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں کہا اس تو کہہ رہے ہیں بھی شہید بھی زندہ ہے، ولی بھی زندہ نے، نبی بھی زندہ نے. مولوی آدھا مینوں وکھا ہونا تو میں نہیں مندا. تو میں کہا دودھ دے وچ مکھن ہے نہیں نظر آندا، میں بھی نہیں مندا. اور تھوڑا جہا وڑاواں تے گتن دیو کہ تسی تو سننی بیٹھے ہو، ذرا جاگو تے صحیح نا. آخر ہاں یار گل تو تیری ٹھیک ہے. میں نے آخیا میں کہ مکھن ہے مندا تو مینوں وکھا. آخر اینج نہیں نظر آنا. میں کہ کیویں نظر آنا ہے؟ آخر پہلو اینوں کرنا پوسی تتا. میں کہ ٹھیک ہے تتا کر رہے، تتا کر لے. میں کہ ہوں مکھن نظر آؤ سی؟ آخر نہیں. میں کہ موڑ کیویں دسی نا؟ آخر واتے نوں لامنی پونی ہے جاگ، ذرا جگیا. میں کہ جاگ کے ہی بلا ہوندی ہے. آخر بڑے وچ لسی گتنی پوسی ہمیں دو ایک گھٹ تے اے بات اے اگلا کام ہو سی. میں آخیا اچھا تو آنا ہے وسیلہ نبیاں دا جائز نہیں، ایتھے لسیاں دا جائز ہے. نسل مکی ہاں چاہ کے بولو سارے ادرا ذرا پیار دے. وڈ کے مرنی آنا قوم نو جائز بنائی جانا ہے. ایڈے مر ہاں یار یہ مولوی تو بھائی سادہ سادہ باتیں کر رہا ہے. میں کہ سادہ سادہ بھی ہیں، سیدھی سیدھی بھی ہیں. توجہ ہے بھراواں دی کوئی نہیں. میں کہ چل ٹھیک ہے وسیلے والی گل تے تینوں مڑ کس لے ویلنے چ دیساں. علم والے ویلنے دی گل پیا کرنا بڑے ڈھلے پائے جاندے ہو. میں کہ اچھا پہلو دو تتا کیتا ہے مکھن نظر نہیں آیا، ہوں لائیے جاگ نظر آ جا سی. آخر نہیں اجن بھی نہیں نظر. میں کہ موڑ آخر نو ڈاک کے رکھنا پاؤ سی. اما اور ڈاک کے رکھ دیاں. میں کہ اچھا کیوں؟ آخر کوئی بلا شلا نہ پی جا رہے. جاگ کے بمی جاگ کے. اچھا میں کہ ڈکن دے نال نظر آ جا سی. آخر نہیں.
میں کہا کیویں نظر آخے نا مڑ سر گئی لے اما نو اٹھیمنا پوسی اینو کسے چاٹیے گچنا پوسی اس تو بعد وچ ریڑکنا پوسی مدانی گھات کے تے وات تے جس لے پسینے شسینے اپنے بھی چھوٹ گئے نا تے 15-20 منٹ ادھا گھنٹہ چون لگا تے موڑ مکھن دی سیمنا ہے میں کہا شاءاللہ نسل مکی تینوں مسئلہ نہیں سمجھ آیا مکھن ویکھنا ہوئے تے ایڈیاں محنتاں کرنا ہے نبی ویکھنا تے انہیں نظر آ گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات گرامی قدر حضرات میں کہ مکھن ویکھنا تو تینیاں محنتاں کرنا ہے تے نبی ویکھنا تینوں ایویں نظر آ جاوے محنت کر رکھے کیویں میں کہ پہلے اپنے دل نو عشق رسول دی اگ تے کر تتا اس تو بعد اپنی نگاہ دی کر حفاظت اس تو بعد پھر کسی ولی کامل دے ہاتھ ہاتھ دے کے لا جاگ سمجھ آؤندی پئی ہے نا اس تو بعد مڑ اپنے آپ نو بعد مذہباں کو لی بچا جی میں دودھ نو ڈاک کے رکھنا پوندا ڈولا نہ پی جائے کوئی بعد مذہب نہ پی جائے چاہ کے بول خیر ہے سمجھ آئیے اس تو بعد تہجد لے اٹھیا کر تائیتاں پڑھیا کر اکھی جو ہنجو وہایا کر پھر وہ ٹائم آ جاسی پردے ہٹ جا سن مصطفیٰ نظر آ جا آئیں جے نظر آنا ہی تو سستا ہی مول لائی بیٹھا ہے اے 4500 دی دیکھ پگا کے تو کیا نا بھی میں نو نظر آ جاسی ہر شاہ پوتر بول لے تیری سمجھ آمدی پئی یا کوئی نہیں آمدی پئی تے تھوڑا جا محنت کرنی پوسی تاں نظر آوسی ہن نتیجہ کیا ہے ایدے دیکھو نتیجہ یہ ہے جس طرح بالٹی دے وچ دودھ ہے اور اس دودھ دے اندر مکھن ہے اور او نظر بھی نہیں آوندا تے سارا جہان مندہ بھی ہے اس طرح اس جہان دے اندر نبی بھی ہے ولی بھی ہے شہید بھی ہے نظر بامے نہ آوے مننا پوشے نہیں توجہ فرمائیے اے ہو گیا نتیجہ ہوں آؤ اے ڈیمانڈ نہ کری کہ شہید مجھے نظر آ جائے نہیں اللہ نے فرما چھڑیا او زندہ ہے کیویں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تیری عقل چھوٹی ہے اللہ نے شہید نو رتبہ وڈا عطا فرما چھڑیا تیری عقل چھوٹی ہے گرامی قدر حضرات اس تو سمجھ آؤندا ہے کہ مقام شہادت کیا ہے اس تو اندازہ لا حضور فرماندن جلے شہید ہوندا نا ایدے میں ادھر ویکھیا ہے فرمایا اونوں پتہ کتنی پیڑ ہوندی ہے حضور دسو فرمایا جی میں کیڑی تانوں چک مرندی ہے نا تہاڈی سبحان اللہ تو اچھی ہوویا ہاں اے حدیث شریف جی میں کیڑی چک مرے نہیں ہلکی جی پیڑ ہوندی ہے یکدم فرمایا اللہ اتنی پیڑ ہوندی ہے اس تو بعد تساں تے ویدے پیو بھی نیزے لگ گئے تے تلواراں تے جناب جسم دے ٹکڑے ہو گئے فرمایا اونوں وات کچھ بھی نہیں ہوندا بس اتنی پیڑ ہوندی ہے اس تو بعد فرمایا نبی پاک کو پوچھا گیا مڑ فرمایا اللہ پاک فرماندا ہے وات اے جڑا شہید ہے نا بظاہر جدا تسی ویکھیا بھی جسم دا اے حشر ہویا پیا اللہ تعالیٰ نے پوچھدا ہے بے تو میرے تے راضی ہے کہ وہ شہید آدھا یا اللہ میں راضی تے ہاں پر ایک میری نکی جی خواہش بھی ہے جے پوری چا کریں اگے کہری فرماندا یا اللہ ایک واری مور زندگی دے جو مور شہید ہو گیا فرما اس تو سمجھ جاؤ بے شہید نو ایو پیڑ ہوندی ہے تے لوکا پوچھا بے حضور بولے وجہ کیا ہے بھی وہ کیوں تمنا کردا ہے فرمایا تسا فقط پیڑ وے دے پیو اصل حقیقت حال ہے کہ جس ویلے وہ اپنی جان دا نظرانہ دیندا ہے اللہ تعالی رحمت دے پردے ہٹا کے اپنے جلوہ دکھا دیندا ہے او لے دی توجہ تلوار نال نہیں ہوندی رب دے جلوے نال ہوندی توجہ ہے گرامی قدر حضرات جدو عام بندیاں دے پردیاں دی یہ حال ہے تے جڑا خود جنت دا سردار ہوئے پھر اس میرے حسین دا عالم کیا ہوئے گا گرامی قدر حضرات آپ بھی شہید ہوئے اور آپ دا امتحان ہا اگر آپ اتنی قربانی نہ دین دے تے آج یزید ہر جگہ تے تو انو نظر آویا ہون یزید دا کردار آندا ہے صحیح پر کوئی نہ کوئی حسینی مزاج والا بندہ آ جاندا ہے کدی غازی ممتاز بن کے میں توجہ نہیں نہ فرمائی کدی غازی علم الدین بن کے کدی غازی عامر چیمہ بن کے تے پشاور دی عدالت دے کدی غازی خالد بن کے کوئی نہ کوئی بندہ آ جاندا ہے یزیدیت انج ترٹھی ودی بھی ساڈے نال پتہ نہیں بڑھنا کیا ہے میں کیا حسین قوم نو ترکڑا اتنا کر گیا ہے نا
سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دین دی خاطر قربانی دیتی. ایدے سنو، بعض ملوٹ ایسے ہوئے نے جنہ لکھیا ہے، توجہ میں ادھر رکھیا ہے، جٹاکی بولی سمجھ آؤں دی بھائی ہے، انہوں نے لکھیا کہ یہ تو سیاسی جنگ تھی. میں آکھیا ہوئے وڈ کے مرنی، میرا حق بنتا میں اتنی بات کروں نا. میں کہا وڈ کے مرنی مینوں یہ دس جدو کوئی سیاسی جنگ لڑن جاوے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے 6 مہینے دے بچے نال لے کے جاندا ہے. کوئی شرم کرو مولویو، شرم کرو. اے خارجیاں نو میں کہہ رہا اج دا دن ویکھو نا، سنیاں دے ادارے مدرسے ویکھو تے حسین دی محفل، مسیتاں ویکھو تے حسین دی محفل. لیکن او مسیتاں تے مدرسے لبو جنہاں نو اج تالے لگے پے نے اوتھے حسین دا ذکر نہیں آندا. کہ ہم یہاں قرآن پڑھاتے ہیں. میں کہ نبی نے تو فرمایا 2 شیاں قابو کرتے کامیابوں سے، ایک قرآن تے دوئی میری آل. قرآن تو تیرے مدرسے ہے، آل دا ذکر تے پڑھ کرنا. میں ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، مزہ نہیں آ رہا. آج ساڈا مدرسہ بھی تو ویکھنا، بابے ہوری قرآن بھی پڑھائی جاندے نے تے حسین بھی پڑھائی جاندے نے. تے مڑا سی سچے ہیں نا، یہ تو مننا پاؤ. کئی حسین حسین کر دے بدن، انہاں دے کول قرآن کوئی نہیں. کئی قرآن قرآن کر دے بدن، انہاں دے کول حسین کوئی نہیں. سنی مبارک ہوے تینوں، تیرے ایک ہاتھ وچ قرآن ہے، دوے ہاتھ دے دامن حسین ہے. ایو تیرے سچے ہون دی دلیل ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہ جاگ دے بیٹھو، اپنا عقیدہ بھی سمجھی جاؤ نال نال. ارے یہ سیاسی جنگ تھی. میں کہ پتر سیاسی جنگ جدو کوئی لڑن جاندا نا تو اپنے بچے نو تواڈے کول جڑے ووٹ منگن ہوندے نے ایتھے وڈے ایم پی ایم این اے چودھری سیٹھ راجے مہاراجے فلانے ڈھمکانے بیٹھے ہو، مٹھے بول دے پے ہو مڑ. اے جدو تواڈے کول ووٹ منگن ہوندے تے اے مڑ اپنے بچیاں بچے نال لے کے اوندے نا، اپنی بیگماں نال لے کے اوندے نا. نہیں یار لے آونا چاہیدا ہے. آخے نہیں لے کے اوندے، کیوں نہیں لے کے اوندے؟ وہ ووٹ منگنا چلے جانا جناب. اگر امام علی مقام دنیا واسطے سیاست واسطے جاندے نا تے اپنے بچڑیاں نہ لے کے جاونا، آپ لے کے گئے نے دین واسطے. اے تو کیویں آکھ لیا بھی وہ سیاست کے لیے؟ اور دوسرا گل بھی سنو، اے بڑی پائیدار گل ہی نے. میں آکھیا یار عہدہ تے اونوں چاہیدا ہوے جے دے کول پہلو عہدہ ہوے کوئی نہ. کہ میں آکھیا ہے عہدہ اونوں چاہیدا جے دے کول پہلو عہدہ ہوے کوئی نہ، تے جیڑا پہلو جنت دا وزیر ہوے. صدقے جاواں تیری چوک تو ہاں، جیڑا پہلو جنت دا سردار ہوے اونوں دنیا دا کوئی عہدہ چاہیدا نہیں. اے جھوٹ ہے کہ آپ دنیا واسطے گئے نے. نہ ایک کوڑ نہ مار لوکاں دے سامنے. امام علی مقام دین واسطے گئے نے، اور دین واسطے گئے نے نا اوتھے چل کے پھر آپ نے جو کیتا ہے، نہ نماز چھڈی ہے، نہ قرآن چھڈیا ہے، نہ صبر چھڈیا ہے. یہ مطلب ہے گئے ہی دین واسطے نے. اگر دین تو علاوہ گئے تے ساڈے نال گل کر، اسی دلائل دے نال ثابت کریں گے امام علی مقام دا دنیا حاصل کرنا مشن ہی کوئی نہیں. دنیا حاصل کرنا انہاں دا مشن کوئی نہ ہی، ورنہ ایک اشارہ کرنا تے پورا مدینہ یزید دے سامنے آ جاویا کھلو جا تو گلا نہ کر. آپ نے فرمایا نہیں، بات دمنی میں کرنی کوئی نہیں، تو بچانا دین ہے. اصل اے صورت حال ہے. دوستان گرامی، امام علی مقام تے اے اعتراض معاذ اللہ نہ کیتا جائے کہ آپ شاید دنیا واسطے یا سیاست واسطے گئے، نہ. اور پھر کئی پتہ کیا دیں او چھوڑیں جی چھوڑیں، وہ جو یزید ہے نا وہ چونکہ ایک صحابی رسول کا بیٹا ہے تو دیکھیں نا وہ تابع ہے، تو چھڈو پرے یار اے علی دا پتر ہے تے او جناب حضرت امیر معاویہ دا پتر ہے تے یار اے تے دونے عظیم لوگ نے، شہزادے نے، چھڈو پرے شہزادیاں دی جنگ ہے. میں کہا چپ ہے ٹوریا، بکواس بند کر. منیا کہ بیٹا حضرت امیر معاویہ دا ہے، حضرت امیر معاویہ دے ایمان عقیدے تے کوئی سانو اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں. جڑا اعتراض کرے وہ سنی نہیں ہے. ہاتھ چا کے بول. لیکن اے دلیل سانو نہ دے کہ پتر انہاں دا تے چھڈو پرے نہ. اگے مڑ تیرے کول کی دلیل ہے؟ میں کہ میں قرآن ہی چودے سا تینوں پور دے سا تے گل ہی کوئی نہیں. 12واں سپارہ چا حضرت نوح علیہ السلام دا پوترا عذاب آ گیا، پہاڑ دے اتنے چڑھ گیا، ہر پاسے پانی پانی. پہاڑ دے اتنے جدو پانی اپنے لگا نا تے نیڑے تے مڑ دل وچ محبت تے ہوندی ہے نا اولاد دی، بھاویں اجے بگڑے ہویا ہوے. آکھیا باری تعالیٰ انہو من اہلی، اے میری اہل بیت دا بندہ ہے. توجہ کرے، بڑا خاص نقطہ دیندا پیا. اے کون ہے؟ میری اہل بیت دا بندہ، یعنی میرے گھر دا بندہ، میرا پوتر ہے. اے نو تو بچا. فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک،
فرمایا نو ہے تیری اہل بیت نہیں. ایتھے ایک گل مسئلہ تھوڑا میں حل کر کے جاسا. فرمایا نہیں یہ تیرے گھر دا بندہ نہیں، اللہ کے پوتر ہے. اللہ نے فرمایا نہیں. اچھا یا اللہ کیوں؟ فرمایا انہو عمل غیر صالح، اے دے عمل تیرے ورگے نہیں. پتہ چلے پوتر نبی دا ہوئے کام ابے والے نہ کرے، اللہ تعالیٰ نو گھر چو خارج کر دینا. پوتر امیر معاویہ دا ہوئے اگر کام ابے والے نہ کرے یزید میں فارغ ہو جائے گا. جیتے رہیے یار، جنہوں سمجھ آئیے اچھی تو بولے نا سبحان اللہ. میں کہا پتر ہی تھے دلیل نہیں چلی، میں قرآن نال تیرا مسئلہ حل کر دیتا ہے. جس بندے دے عمل خراب ہو جان اور اپنے باپ دادا ورگے نہ ہومن وہ بندہ فارغ ہے. نوح علیہ السلام دا پتر اللہ نے فرمایا فارغ ہے. اے یزید جیڑا امیر معاویہ دا پتر ہے یزید بھی فارغ ہے. نہ نوح علیہ السلام تے کوئی اعتراض ہے نہ حضرت امیر معاویہ تے کوئی اعتراض. لو جی ونڈ نہیں ہو گئی ساری گل دی. ہوں اتنے ایک اور مسئلہ بھی کر لئیے حال جناب. حضرت علامہ صاحب آپ کی توجہ چاہتے ہوئے میں اتوں نکلیاں پیچھوں تقریر کر کے توڑو توڑ احسان علامہ صاحب دیاں تعریفاں کردا رہا یار ساڈے علاقے دے وچ اللہ نے ہیرا دتا بڑا سوہنا کام کردے پے نے تے آ جانا سبق ہی ہو جائے سناویں بھی ساڈا بولو بھی راضی ہو جاوے. میں آ کہ ٹھیک ہے بھائی کوشش ہن کردا بیٹھا تے باقی انشاءاللہ نگاہ حسین ہو گئی تے راضی سارے ہو جان گے. یار توجہ ہے میرے حال ایدے وکھیا ہے. کئی لوگ نا 1400 سالاں تو بعد آتے ہیں میں اہل بیت ہاں میرا حیا کرو. میں کہا میرا پتر جی حیا کراونا ہی نا تے اپنا کرتوت اوندے کر جویں 1400 سال پہلے اہل بیت دے حال. اے میں مجبوراً گل کر رہا بالکل اسی نہ صحابہ دے گستاخانہ اہل بیت دے. لیکن ایک بندہ اپنے آپ سید آ کے سید ہو کے صحابہ کرام دے خلاف گلاں کرے، سید ہو کے وہ نمازاں نہ پڑھے، سید ہو کے وہ سارے کام کرے. اس گل تو مینوں اجے کوئی نہیں کہ وہ اصل ہے یا نقل ہے ادھے میں جانتا نہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے سید صاحب یہ دسو بھئی ایک کردار اپنے وڈکیاں نے بھی کیتا ہے آخر نہیں. میں کہا پھر اللہ دا نام اسی ہاتھ جوڑی بیٹھے مڑے یا نہ کر کیونکہ اسی سیداں دے بے ادب نہیں. رہ گئی اگلی بات اگر یہ سارے تبرے بکن سارا کچھ کرن پھر وہ جو مرضی ہوئے وہ پہلی پیڑھی دے وچ ہوئے حضرت نوح علیہ السلام دی وہ عقیدہ بگڑ جائے اللہ اور نوح اہل بیت چوں کر دیندا ہے اور جڑا 1400 سال تو بعد بگڑ جاوے وہ اہل بیت چوں کیویں نہیں نکلے گا. بولو چا سبحان اللہ. اس واسطے سادات کرام نو اسی گزارش کریں گے کہ جناب من تہاڈا گھرانہ تہاڈا کردار مثالی ہونا چاہیے. امن پیار محبت سلوک زبان دا اچھا استعمال کیونکہ تہاڈا جڑا گھرانہ ہے وہ جنتی گھرانہ ہے. سمجھ آ رہی ہے گلاں کوڑیاں نے مینوں پتا تسی چپ ہو جانا ہے لیکن ایک گل سمجھانا ضروری ہے. اہل سنت دا سٹیج ہے انہاں دی وجہ تو کئی کلپ کٹ چھٹ کے نا تو بڑا یہ دیکھو یہ گستاخی کر رہا ہے یہ دیکھو یہ سادات کو کچھ کہہ رہا ہے. میں کہا نا یہ جو رولا ہے تسی کدی سچی گل انہاں نوں دسی نہیں. انہاں نوں دسو کہ جو تواڈے نانے دا پیغام ہے وہ تسی کرنا ہے تے کامیابی ہونی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا گرامی قدر حضرات. اس واسطے نہ باتاں نوں سمجھن دی کوشش کرو. دوستانی عزیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے پیارے نواسے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے اور یزید دے بارے یہ نہ کیا جائے کہ دو شہزادے سن. نہیں میں ثابت کر دیتا ہے حسین دا کردار کیڈا سونا تو یزید کیڈا کوڑا ہے تے جڑا پیو نال کردار نہ رلے وہ تو ویسے ہی فارغ ہوندا ہے. ہن ہلو جلو تو صحیح نہ یار اور کہتے ہو کہ شہزادہ ہے. ہاں میں کہا یہ وانڈ کرنی تو بڑا ہی کرنا بھائی حسین جنت دا شہزادہ تو یزید جہنم دا شہزادہ ہے. اہیں کہیں وانڈ تک کر مر رہے ہیں بولتا صحیح بڑے. آج ہی چھوڑ ویڈیو ایک مینوں وکھا رہا سی سندا بیٹھا سی جناب او پتہ نہیں کھانے وال کے کبیر والے دا کتا بھوکدا بیٹھا سی یزید رحمت اللہ علیہ آکو سارے رحمت اللہ علیہ مگر لعنت جمن والے تے کتے آ تینوں حیا نہیں ہوندی یزید نو رحمت اللہ علیہ نہ گولیا خنزیر تینوں حسین نہیں دسیا. بولا سبحان اللہ. شرم اور حیا نہیں آتی لوگوں کو. ہر جے دی شان ہے وہ دی شان پڑھ.
حسین دی کیڑی شان ہے یار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دے وچ حسین اتنے بیٹھا ہے, آپ اٹھے نہیں. اور کسی ایک صحابی آدھر میں پیچھے نماز پڑھتا کھلو تو واہ واہ جھٹ جدو گزریا نا مینوں لگیا بھی یا وہی آ گئی ہے تو یا اللہ نہ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روح اللہ دی بارگاہ چ پڑ گئی. واہ واہ جھٹ ٹپیا تو میں یوں سار چاہ کے ویکھیا نا امام حسین اتنے بیٹھے میں مڑ سجدے واگ گیا. میں آخیا نانا تے نواسا جانے, میں مڑ سجدے ٹور گیا. آدھے نے آپ پہ امام پاک اترے نے نبی پاک نے مڑ سارے اقدس اٹھایا ہے. بعد مڑاشکا نے دی وضاحت کی تھی, فرمایا نبی پاک اگر چاہتے نا تو لا بھی سکتے ہاں, لایا بھی نہیں, لایا بھی نہیں. لایا اس تو جو پیغام آ گیا ہے بھائی آج محبوب تیرے اتنے بیٹھا جڑا تیرا بھی محبوب ہے تو ساڈا بھی محبوب, اس واسطے لایا نہیں. اور دوسری بات نبی آپ پہ اٹھے نہیں بھی کدیں بال ڈایا نہ پڑے. میں آخیا مڑ ویخ نبی دیاں محبتاں, جیڑا نبی سجدے دے وچ حسین نو زمین تے ڈانا برداشت نہیں کردا, اس نے اس تو جا گھوڑے تو ڈاندا کیویں برداشت کیتا ہوئے گا, مینوں دس تے صحیح. اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو. امام علی مقام نو اتنا پیار ہے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میرے نبی نو. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اس پیار نو سمجھن دی کوشش کرو. عزیزان گرامی قدر, اے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی جنہاں دا اتنا پیار, اتنا مقام, اتنا رتبہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم دی آل ہون دی وجہ تو عطا فرمایا. حضور دے کول پوچھا گیا ایو اہل بیتک احب الیک یا رسول اللہ, حضور دسو بھی تانوں تہاڈی اہل بیت وچوں سب تو پیارا کیڑا بندہ ہے؟ سب تو پیارا. نبی پاک نے فرمایا الحسن والحسین, فرمایا دو بھرا مینوں ڈاڈے پیارے. کیسی بات ہے, حضور نے فرمایا مینوں دو ہی بہت پیارے نے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی حدیث پاک صحابہ فرماندے نے اسا کئی باری ویکھیا ان حسنن و حسینن یستبقا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدمہما الی صدرہ. فرمایا سی کئی باری ویکھیا حسن حسین گلیے کھیڑ دے نا تے نبی پاک انہاں نوں اپنے سدیاں بہ جاندے, بھج کے آ بھج کے جدوں آندے آن نا تے نبی پاک سینے لا لیندے آن, اور سینے لا کے نبی پاک شہزادیاں دے نال پیار کردے ہوندے. توجہ ہے ان شہزادیاں دے بارے, انہاں شہزادے آکھ پھر سواد آوے. اور ہن دساں کہ صحابہ نے شہزادہ کیویں آکھیا ہے, جاگ سو تو مڑ سنئی سمڑ گال بن سی. کربلا دے وچ جڑا سید بچیا او دا نام کیا کسے نوں پتہ ہے؟ زندہ باد امام زین العابدین. اصل انہاں دا نام علی اوسط ہے. علماء بیٹھن زین العابدین انہاں دا لقب ہے, اور بعض علماء لکھیا لقب اس تو ملیا بھی ایک بار آپ نماز پڑھیں دے کھلوتے ہیں چھپر دے ہیڑ تے چھپر دے اتو ایک ساپ لٹکیا, اس جو شکاٹ ماری نہ تے پچھلے سارے باج گئے. امام دا پتر کھلوتا پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہو رہا ہے, نماز پڑھے بڑا حال الگتی لوکا بالکل کھلوتا, وہ ساپ پیٹھا ڈٹھا اگو کھلو رہا, امام کھلوتے پتہ ہی کوئی نہیں. اس نے آپ دا انگوٹھا منہ گھات لیا, امام مر بھی کھلوتے اپنی نماز جاری ہے. جدو آپ رکوع ول گیا تو سب چھڑ کے અહીં ٹور پیا جناب. جدو سلام پھر آپ نے پچھلے میں وہ کدے گئے ہو, وہ نہ کہ حضور ایتھے تو بڑا بڑا صاحب پائی. فرما مینوں تو پتہ ہی کوئی نہیں. صدقے جاواں تیری سبحان اللہ, تو سبحان اللہ تو نہیں آ کے میں لگا تو ہم ایتھے کوئی نہیں ہو. فرما مینوں تو پتہ ہی کوئی نہیں لگا. ایدے ویکھیا ہن ایتھے کتاب ہے تو کوئی نہیں, پر میرا وجدان آدا تے ہی ہویا سی نا. امام دے پتر نہیں جو دسیا سی بھی صاحب پتوں اپنی شوکراں شاکراں مریندا کھلوتا, اسا تے یزید کوئی نہ سے ڈرے چھوڑیا تیرے کل کیویں ڈر جائیے. سمجھ آمدی بھائی ہے؟ آپ نے سلام پھیرا. اس دن سے آپ کا لقب بن گیا زین العابدین, عبادت گزاراں دے متھے دا ٹکا. آیا دا ترجمہ بندا ہی نے تہاڈی بولی وچ. ماتھے کا جومر کہتے ہیں نا, زین جومر عابدین عبادت گزاراں دے متھے دا ٹکا. میں کہ تہاڈی گل بولیے تانوں سمجھ آ جاوے. اے حضرت امام زین العابدین, انہاں دی والدہ والدہ دا نام کیا ہے؟ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا, انہاں دی والدہ دا نام ہے. یہ بھی کربلا دے بھی نال امام زین العابدین بھی نال. میں ایک چھوٹی جی بات توجہ دلانا چاہنا, میں لعنت بھیجنا فرقہ واریت تے فرقہ کرنا لے تے, صحابہ دی بے ادبی کرنا لے تے, اہل بیت دی بے ادبی, میں لعنت بھیجنا نہ کتےاں تے جڑے ملک دے اندر افراتفری پیدا کر دینے. اہل سنت مبارک ہوئے تہاڈی وجہ تو آئی تھی افراتفری نہیں ہوئی.
سمجھ آمدی بھائی ہے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا مقام اور رتبہ سمجھن دی کوشش کرو اصل حقیقت حال کیا ہے۔ امام زین العابدین بھی کربلا دے وچ، انہاں دی والدہ بھی کربلا دے وچ۔ میرا ایک سوال ہے، کوئی بندہ دس سکتا ہے کہ اے حضرت شہر بانو دا نکاح امام حسین دے نال کس نے کیتا ہا؟ میں گل جدھر لے کے جا رہے ہیں نا جی، حضرت تواڈے والا سبق والے پاسے ہن بٹو رہے ہیں، گل کرنا بھی ضروری ہے۔ اے سنو، ساڈی قوم دوڑے مائیے کسے کہانیاں سن سن کے ایتھوں تائیں اپنی بیٹھی ہے، ورنہ اللہ دی قسم ہے تواڈی عرش ہے یا قرآن چ ثابت ہے یا حدیث چ ثابت، لیکن جا کے بیٹھو۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، آپ جڑی والدہ مائدہ نے نا، انہاں دا نام ہے حضرت شہر بانو، اور یہ پتہ کون ہے؟ ایران دا بادشاہ جڑا ہے نا، جنہوں نوشیروان عادل بھی عادل تے یزگر بھی عادل، یزگر بھی عادل، یہ جڑا بادشاہ جدو اس تے صحابہ کرام نے آ کے حملہ کیتا، جنگ کیتی، جیت گئے نا، یہ دی بیٹی ہاں شہر بانو، مڑ مٹھے پہ گئے 5 کلو دا سیر ہی لو، حسین دا لنگر ہے کھامنے نے حلال تا کرو یار بڑھیا کے خدا دا نائی نے جا گو تو صحیح نا۔ توجہ ہے، توجہ فرمانا تھا۔ یہ جدو ایران دا بادشاہ فتح ہویا نا، بڑا مال دولت اور بڑے بندے قیدی بنے، بڑے جانور قید ہو کے آئے، اور یہ بادشاہ دی جڑی یہ بیٹی ہا نا، جہاں نام شہر بانو ہا، یہ بھی قیدی بن کے آئی۔ اچھا جدو آ گئی نا، یہ دی حالت یہ ہا، ایدے بھی کیا ہے، یہ دے پورے بازوان دے وچ نا سونے تے چاندی تے جواہرات لگے ہوئے سن، مطلب کڑے سونے دے کڑے تے موتی تے ہیرے لگے ہوئے، سر دا تاج بڑا بڑا، بادشاہ دی دی جو ہا ایتھے نواز شریف دی چھوڑ نہیں ڈکی دی ساتھوں بولے دے ہون ڈلے پائے گئے تقریر بان چکر ہاں ویکھنا پوترے دوترے والی ہوگی تو معلوم ہوتا بھی اجے 5ویں پڑھتی پئی ہے، وہ اور سارا جڑا ہوندا نا اور ڈینٹنگ پینٹنگ یہ سارا ہودا اثر ہوندا ہی نہیں۔ اصل عورت نو پتہ لگ جائے نا بھی میرا حسن کتھے ہے تے وہ کدی سرخی پاؤڈر والے پاس نہ جاوے، پتہ ہے دا حسن کتھے ہے، او دا حسن سجدے دے وچ ہے تے پردے دے وچ ہے، عورت دا حسن 2 جگہ تے ہے، لیکن انہوں دسے کون ان تے بڑا شوق ہے باہر گھومن دا، میں میرا جسم میری مرضی، میں اتھوں پردہ نہیں ہوندا، مینوں کوکو ہوندا میرا ساہ گھٹیندا ہے، تے میں آکھیا جدو کرونا آیا ہے تو آنو میں پردہ نہیں کرنا، اللہ نے تیرے پیو دا منہ بھی ڈھک دیتا تے پردہ پاکستان دے اندر بدکاریاں پھیلانا لیا لونڈیاں کوئی ضرورت نہیں سانو انہاں دی، سانو عورتاں چاہیے جڑی سیرت عائشہ پڑھیں، سیرت سیدہ فاطمہ پڑھیں اور اپنے گھر دے اندر رائج کرو ان باتوں، ضرورت ہے آج دی مسلمان دی بیٹی حوا دی بیٹی نو سنبھالو، انہاں نو باغی نہ کرو۔ اس موبائل نے بھی بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے، انہاں نو دسو یہ دین ایڈا سستا نہیں، تو انہوں مول دیونا پاؤں گا جی میں کربلا دے سجدہ دیتا ہاں لاگ لو جاوے ہاں، بچاؤ اپنے آپ نو، سنبھالو اپنے آپ نو، اور ذمہ داری ہر والد دی، ہر بھائی دی ذمہ داری ہے، جس طرح بھی ہو سکتا کنٹرول کرو، اپنے گھران دے اندر مدنی چینل چلاؤ، انشاءاللہ اصلاح ہوندی راسی۔ توجہ ہے بھی راما سنگیاں نہیں کوئی نہ قرآنیاں گلہ سن کے چوپ ہو گئی دے، اصل حسینیت ہے ہی ہے کہ یزیدیت دے بندہ کھڈے پٹ کے رکھ دے ویکھدا ہے۔ ایدیا ہون جڑی میں گل کردا پیا، باہاں دے وچ سونے چاندی ہیرے جواہرات موتی ہر شے ہے، جس ویلے سر دا تاج اتنا قیمتی لباس آ او دا اندازہ ہی نہیں لایا جا سکتا، وہ پایا وہ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم دی بارگاہ چاہے توجہ کرے سو توجہ بڑا مسئلہ حل ہونا لا تواڈا۔ آپ نے مرد بھی ونڈے مال بھی ونڈیا دور سارے سارا پیسہ ونڈ دیتا، وہ جڑی بی بی ہارا وہ کسی نے نہیں دیتی، توجہ ہے وہ نہیں دیتی۔ وہ ایک بچ بولا ایسا کیا یہ کیندے واسطے ہے، آپ نے فرمایا جڑا بولی وہ کنڈا کھول لے، آسان لفظ ہے کرتا پیا اگر چوتھ کتاب نہیں لیکن میں آپ نے فرمایا جی بولے ہی ہیں 10 موڑ بھئی کون ہے تو کینوں دے ماں اسا کیا جی یہ تو بادشاہ دی دھی ہے تو شہزادی ہے تو کسی شہزادے کو لی چنگی لگ سی
ترکڑا ہو کے بانا یہ تھے بھاوے کو بڑھڑا کہ بھاوے کو جوان ہے کسے نو معافی بعد نے بوڑھوں کو چھٹی ہے میں کہنا ایتھے بوڑھے نو کوئی چھٹی معذرت سارے نے بولنا پوس آپ نے فرمایا کہ اے شہزادی ہے تو شہزادے نو چ دیو فرمایا میں بھی شہزادے نو دیوں گا احسان بھائی عمران بھائی علامہ صاحب کی بلا وہ اگوا دے دا مطلب ہے بھئی تسی بادشاہ ہو تسی امیر المومنین ہو تسی خلیفہ ہو تے خلیفے دا پتر ہی جناب شہزادہ ہوندا ہے تے دا مطلب ہے تسی اپنے پوتر نو دینا فرمایا چپ کر میرا پوتر کیڑے پاسوں شہزادہ بن گیا او نو تے جے سیدھی طلاق نہیں دینی ہوندی شہزادہ نا او ساکھے مڑ شہزادہ ہے کون فرمایا میرے عمر بن خطاب دی نظراں دے وچ اگر کوئی شہزادہ ہے تو حیدر و بطول دا پتر حسین کیا صحیح نے کہ کوئی نہیں آئی بولو تو صحیح نہ یار فرمایا میریاں نظرہ اگر کوئی شہزادہ ہے کہ وہ حیدر و بطول دا بیٹا اپنے منہ بولو حیدر و بطول دا بیٹا اچھا آپ نے امام حسین کو یاد کیا حضور آپ تشریف لائیں آ گئے حضرت فاروق اعظم نے رشتہ بھی خود پسند کیتا ہے آواز مٹھی آواز ایتھے آپ رافضیاں نو بھی تننا ہے نا خارجیاں میں تننا ہے تھوڑا جا آتے تننا بہت سی عقیدہ حق نہ بد بیان کرا رانس بہنے اسی پھر کباریت کل تک تھی دستو نا آپ نے رشتہ بھی خود پسند کیتا ہے امام حسین نے بلایا بھی خود ہے دسیا بھی خود ہے نکاح بھی خود پڑھایا بندہ اپنے دشمن کو نکاح پڑھے گا میں کئی بار یہ گل سنی پتہ نہیں تسا سنی ہے کہ نہیں جس دن میری برات گئی آئی نا وہ جس پنڈ گئی تو اتنے بھی جا نکاح پڑھاونا لانا اس پارٹی کا وہ جدو بڑے نا تبوؤں کے میں کہ اے سور کی دیواڑا ہے ہمارا ایک اپنا مزاج ہے ہم نہیں برداشت کرتے سیدھی سی بات میں کہ تو کدے وہ جدو آیا نا وہ دو چار بندے آن جڑے میرا مزاج جانتے ہیں بھی یہ کو نکاح کوئی نہ پڑے سا اچھا وہ ہویا کہ وہ کئی آخر نہیں آج مولوی تو لگ جا سی پتہ مڑا آج شادی ہے تو آج تو مڑے اندروں لڈو پہ بڑی دے بیٹھے ہو وہ آ کے جناب ٹھوک کے بیٹھ ڈھیر تو بڑے ہوتے ہوئے نا آ کے بہ رہا میں کہ کدے میں کہ کدے یہ 2011 کی گل ہم آئے ہیں وہ میں کہ میں پوچھا کدے آ کے ہم آئے ہیں کدے ہیں انہوں نے مجھے بولا اچھا میں تو نہیں دس انہوں نے جب ہوں گل شروع ہوئی نا وہ جڑے اگلے بندے آنا انہوں نے سابرے میرے انہوں نے کوئی بندہ ہے انہوں پتا بھی ہے مولانا صاحب سدھے ہو گئے وہ پیچھے بھائی آنے نہیں رہنے دے رہنا میں کہا جی آپ پر رہنے دیا اپنا رشتہ نہیں ہویا بندیا طرح لے کے جا یہ کہڑی گل وہ تو گیا کام جاڑ دا پیچھا میں کہ تو کون ہے اپنا تعارف کرا کہ ہم مسلمان ہیں میں پہندیاں سلاٹ آخیا میں کہ یزید بھی آدھا تیرے پیو کا نام آئی آٹھ کے بہ رہے آئی اجے بھی میرے کو تصویر ہیں میں کدی کدی ویکھ کے ہستا ہونا کدی ویکھ کے میں ہستا ہونا میں کہ ایک جناب ڈیٹ وہ میں چوک کر کے بیٹھا میں انہوں آخیا میں کیا بھائی جان گل ہے آؤ کرسی یہ ویلی پی اتنے جا کے بہ جا تینوں ٹکر بھی کدے سا میرا خیال ہے استاد جی تھکے بیٹھے چلے سبحان اللہ جی آپ خود کچھ سنا میں کیا باؤ تینوں ٹکر ہی کدے سا ہے جیڑی تیری فیس ہوئی اس کو روپیہ 400 بعد دے یہ نہ کہ بھی سنی حق رکھتے ہیں اسی حق نہیں رکھتے چونکہ حسین نہیں آئے اسی حق نہ رکھا ہے سمجھ آئی میں آخیا تو پر بات نہ رہو میرا نکاح سید میرے نال آ سید کلاس فیلو میرا میں آخیا آ بھائی میں کہ سیدہ نکاح تو پڑھاؤنا ساری حیاتی یہ سیدہ کا پہرا دیتا ہے نا تو وہ نکاح بھی انہیں پڑھا مطلب بندہ اے میں کوئی کمال اپنا فن نہیں دسیا میں صرف دستا پیا بھی اپنے میرا جڑا عقیدہ جہد نہ رلدا میں انہوں نہیں پسند کیتا جہد میرا دماغ نہ رلے دشمنی ہوئے میں کیویں پسند کرا اگر فاروق اعظم نے رشتہ پسند کیتا ہے نکاح پڑھایا ہے اور حضرت امام حسین نے پسند کیتا ہے وہ جو پتر ہویا مننا پائے گا یاریاں تو ہے بالکل ٹھیک ہو گیا میں آخیا اتنے میرا ایک نقطہ بھی سن
کان کھول کے سنو، کئی بندے دا دماغ خراب کیتا جاتا ہے، لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں آلے رسول کا شان کیا ہے۔ علماء نے تصریح کی ہے، ایسے میں دیکھو سارے علماء فرماتے ہیں اس عورت تے اتنا سونا، اتنے ہیرے، اتنے جواہرات ہیں، اگر وہ بیچے جاندے نا تے پتہ نہیں کتنی زمین خریدی جاوے ہاں، باغ فدق تے ہے ہی چھوٹا لیا۔ ہاتھ اٹھا کے بول، ہاتھ اٹھا کے بول ذرا۔ وہ تو رکا جا باغ آ جائے تو آج ہی رولا کر بی بی گئی تو کہہ نہ دیتا، بی بی گئی تو میں کیا گوڑیا ایک اللہ سانو نہ سنا، وہ منگے تو جے کل ہو دے کچھ نہ تے جے دے بچے جنت دے سردار ہونے دنیا۔ تکبیر، جو فرما سنیا تو سب کیا سمجھے ہے؟ سنا قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ اپنی شفا دے اندر لکھیا ہے، فرما سیدہ پاک وہ ہستیاں نے جدو ٹردیاں ہاں نا، یہ سیاہ دے اندر بھی حدیث موجود ہے، فرمایا کوئی بندہ دیکھ کے پہچان نہ سکدا کہ اے حضور آندے پین یا سیدہ آندیاں پہ۔ اللہ نے انج ظاہر مصطفیٰ جیسا بنایا۔ اور قاضی عیاض نقطہ لکھیا، میرے نقطے نو نوٹ کرو سمجھو، فرمایا اگر ظاہر ہی نہ بنایا کہ اللہ نے باطن بھی سیدہ دا مصطفیٰ ورگا بنایا۔ میں کہا جب تیرے نبی دے دلے دنیا دا پیار کو نہیں تو سیدہ بھی باغ رہ نہیں گئی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولتا ہے سبحان اللہ پیار کے۔ تینوں شرم نہیں آتی دنیا دے مال واسطے سیدہ نو لوگ کہتے بوہ تے گھلنا ہے اور اس تے بلیک میلن کی تھی جانے۔ میں کہتا ہوں یہ بڑا یاد ہے سیدہ دے سیدے نہیں یاد ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو سنیا، سیدہ دا پردہ نہیں یاد آیا؟ سیدہ گئی آ گئی، سیدہ گئی آ گئی، تو میں کہا سیدہ نے پردہ کیتا توڑیاں دا باہر ہی گھوم دیاں ودیاں۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، تماشا بنا رکھا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ سیدہ کے دل میں دنیا کا پیار نہیں تھا، لکھ لو میری بات۔ ایک وہ حضرت امام حسن حسین دی والدہ نہیں ہے، امام غزالی لکھیا حسنین کریمین جس ویلے بازار جانا نا کاشا لوین کہ آپ ادھر چنگی بحث کر دیا، آپ آدھے پیسے گھٹا باویں روپیہ گھٹائنا گھٹا، آدھے نہیں بحث کرنا سنت ہے، امام غزالی لکھیا سنت ہے، اور سنت بھی حسنین دی ہے۔ ایک بار آپ بازار کھلوتے ہیں تو آپ انہوں آخر گھٹا گھٹا گھٹوا لے انہیں تو فقیر آ گیا، ہو سکتا میں غریب تے نیمانا تے کچھ نہیں تو میں بیلا بنا کاشا مہینوں دے ہو۔ آپ نے وہ جڑا روپیہ اس کو ہٹایا، وہ بھی یہ بے ہاتھ کرتے جتنے ہتھیاں سارے فقیر ہو جاتے۔ توجہ کرے گا کہ ہاتھ تلے نہ رکھنے۔ وہ آکھنے لگا حضرت میرے کو سودا لیندے ہو، ہر میری کاشا نہ کاشا گھٹا کے لے لیندے ہو، بے روپیہ کئی بچا ہی لے جاندے ہو، تو جدو فقیر نو دیتے نے تکینے ہی نہیں۔ فرمایا جدو اپنے واسطے کریے اسی انجے کرے نے، جدو رب واسطے کریے موڑ انجے کرے۔ اب بولتا صحیح نا سبحان اللہ۔ وہ ایسا ڈرامے ہی کری جانا ہے، وہاں باغ نہیں ملا، وہاں یہ نہیں ملا، اور شان تو تفرقہ کر کے چلا جائے گا کہ یہاں باغ تھا وہ نہیں ملا، وہاں باغ تھا وہ نہیں ملا۔ سونا سیدہ دا چھوٹا جیا باغ نہیں، مینوں پوچھ کے دیکھتے سارا کچھ اللہ نے دے ہی سیدہ نو دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت۔ اور سنو ایک بندہ میں نے کہا کہ دربار میں گئی تھی، کہ میں کہا دربار بنایا تیرے پیو ہاں، کوئی مائی دلال ثابت کر دے حضرت فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی، مولا علی کسی نے دربار بنایا ہوئے، کوئی مائی دلال ثابت کر دے، میں اپنی زبان اپنے ہاتھ ہی کٹ دیا۔ وہ تے باندھ دی مسجد نبی دے وچ دربار تیرے بیبے بنایا ہے۔ غیرت مند سنی بن کے بول، غیرت مند تمہارے صاحب کوئی دسے میں نے کس نے بنایا دربار یار؟ تسی مصطفیٰ دے سیابی ہوئی گا جا سمجھیا؟ ڈرامے کرتے پھرتے پوچھنے والا کوئی نہیں، انہوں نے درباراں دے نال نہ یوں صدیق اکبر ہے۔ آپ نے فرما اللہ دی قسم ہے میں نے اتنا اپنا گھرانہ پسند نہیں جتنا مصطفیٰ دا گھرانہ۔ وہ سن درباراں دے چکر وچ پائی جانا ہے، کس نے بنایا دربار؟
نہ صدیق اکبر نے بڑھایا، نہ فاروق اعظم نے، نہ عثمان پاک نے، نہ علی پاک نے. انہوں نے دربار انہوں نے آخیا جی مصطفیٰ مسیح تک بیٹھے رہے نا. سنی بن کے بول، میرا چیلنج ہے کوئی مائی دلال بدا دربار ثابت کرے. گوڑا جہان دا منہ نہ متھا کھوتا پاڑو لتھا گلاں کردا ہے اور پھر صحابہ نو بھوکدا ہے. اور 7-8 دن پہلے اسلام آباد ایک لونڈا بکیا اور صدیق اکبر نو کافر آکھیا. اور جڑا صدیق اکبر نو کافر آکھے میرا بھی حق ہے اس کتے نو میں نہیں کافر آکھا. سنو، ملک کے اندر تفرقہ کرنا بند کرو. ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے کوئی شکل بندے دی کو مولویاں نہیں ہوئے بے غیرت جی میں تیل دے ڈیپو دا ملازم ہوندہ ہے ڈک گندہ بوفدہ سیابہ نو ہے. اور اسی پاکستان دے ادارے ہیں تو بھی توجہ رکوت کریں گے ایسے کتیاں نو لگام پاؤ. یہ اہل سنت دا اعزاز ہے، نہ صحابہ دے خلاف گل کر دیں نہ اہل بیت دے خلاف گل کر دیں. ایو تے امن ہے، ایو تے پسند ہے، ایو تے محبت ہے اور ایو تے اصل دین ہے. یہ کون نے جڑے بکدے بدن، کون نے جڑے بکدے بدن گلاں کردہ بدا ہے. دربار میں گئی تو بی بی خالی آ گئی اور تو کی سمجھنا ہے؟ ادھر دیکھو گل سنیا جے سمجھ آوے. صوفیات ہیں جس بندے دی جڑی دعا قبول نہ ہوندی پئی ہوے او 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سیدہ نو ثواب چکل لے اپنے ہاتھ چاہ کے رب کو منگے سیدہ دا صدقہ رب ہر شے عطا جے دے صدقے رب ہر شے دیندا تو سمجھنا او کول ہے ہی کچھ نہیں. سنی بننا اور پھر یہ بھی بڑے لطف والی گل ہے. میں کہ سیدہ پاک باغ منگن گئیاں سن، چلو تیری مان لئیاں گئیاں کتنے سن؟ اگر صدیق اکبر دیکھو ادھر دیکھو باؤگا گل سمجھ آئے تو ہاتھ نہ تلے رہے. میں کہ تواڈے نزدیک خلیفہ کون ہے؟ کہ مولا علی. تو میں کہ او صدیق کول کیوں منگن گئیاں علی کول جاندیاں؟ سنی بندہ بولے، سنی بندہ بولے، سنی دسو کیوں گئیاں نے؟ تماشا بڑا پوچھنا نہیں کوئی یار کمال ہے. اگر خلیفہ بلا فضل مولا علی ہے تو گئیاں کدے؟ ابو بکر بندے دیا پترا شرم نہیں آتی؟ اور علی شیر خدا ہے اور یہ شیر دے سامنے خیبر آلے نہ ٹیک سکے. ابو بکر کی میں ٹیکیا میں جھوٹ بولا جاتا ہے سارا. خدا کے بندو تُس یہ سمجھ لیو کہ نبی پاک دے صحابیاں نبی پاک دی آل دا حق ماریا ڈب کے مر جان دا مقام ہے. حضور دے صحابہ اہل بیت دا یہ مقام ہے کہ سٹیجاں دے بیٹھ کے نفرتہ بیان کرو. اے مقام ہے انہاں دا. اس واسطے حضور نے صحابہ اہل بیت نہیں چڑھ دیتے. اللہ دا نام ہے انہاں دے آپس وچ پیار اتنا تسی سوچ نہیں سکتے. اچھے فلانا باغ نہیں دیا تو فلانا نہیں ہوا، فلانا نہیں ہوا. وہ باغاں دے بھکھے نا دسوئے جنہاں دے واسطے پانی جنتی چو آوے انہاں نوں باغاں دی لوڑے تانوں ہو کی گیا یار. کہہ دیو اپنے دل دے اندر نفرت آئے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، حقائق کو سمجھو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آل دے بھی محب بن جاؤ اور نبی دے اصحاب دے بھی محب بن جاؤ. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کوئی نہیں آ رہی؟ دوستان عزیز سنو میں تمہیں حدیث سنانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اللہم اجعل رزق آل محمد کفاتا وفی روایت قوتا. فرمایا یا اللہ میری آل نو اتنا رزق دے وہ سویرے کھان تے شامی نہ کھان تے یہ شامی کھان تے سویرے نہ کھان. یہ حضور نے فرمایا. میں کہا جیڑا نبی آپ اتنیاں دعاواں کر کے جاوے نبی پاک نو کوئی نہ پتہ میں انہوں کی دینا کی نہیں دینا. اگر مجموع زوائد اور دیگر کتب دے اندر حدیث اور بہت سارے علماء نے لکھے ہے ایدے بھی کیا توجہ میرے کرو. میں ذمہ داری دے نال عرض کریں. حضرت سیدہ پاک نے ایک بار امام حسن پاک نو امام حسین پاک نو دعا نو اٹھایا نبی پاک دی خدمت لے گئی ہیں. یا رسول اللہ میرے بیٹے نے انہوں کچھ عطا تو فرماؤ. آپ نے جھولیے بہا لیا. آپ نے فرمایا آئے حسن اینو میں اپنی سرداری دیتی آئے حسین اینو میں اپنی جرت عطا فرما چڑھی. اگر یہ حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار. اسی حدیث تو باہر نہیں جانتے. جھوٹ کوڑ ساڑھے مذہب ہی کوئی نہیں.
اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو. اور سیدہ پاک وہ نے جنہاں دا مقام و رتبہ عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. سیدہ پاک گئی نبی پاک دے کول. اگر یہ سیاست تک حدیث نہ میں اپنی زبان کٹا دیا. نبی پاک نو آدھن یا رسول اللہ تواڈے کول نا بہت ساریاں خادمہ آئیاں جنگ ہوئی تو قیدی بن کے حضور تسی سارے نوکرانیاں بڑھتے پے ایک نوکرانی مینوں چا دیو. فرمایا سارے دینی سیدہ تینوں نہیں دینی. اگر ایسی آدھی حدیث نہ ہوئے میں اپنی زبان کٹ دیاں گا. پوچھے ابا جی کیوں؟ فرمایا سیدہ تو باقی عورتوں ورگی نہیں ہے. آئے آئے تو باقی عورتوں ورگی نہیں ہے. وہ نکرانیاں رکھن لیکن تو نہیں رکھنا. کیوں؟ فرمایا بیٹا اپنے ہاتھ دے نال کام کر. اکھے ابا جی میں تھک جانی ہاں. فرمایا تسبیح فاطمہ 33 واری سبحان اللہ 33 واری الحمدللہ 34 واری اللہ اکبر. فرما ہر نماز صبح دے پڑھ لیا کر تیری تھکن دور ہو جاسی. دنیا چ نوکرانیاں نہ منگی اللہ تینوں قبر چ عطا فرمائے گا تینوں جنت چ عطا. بولو سبحان اللہ پیار دے. یہ ہے انداز اہل سنت کا. یہ ہے اصل مسئلہ. اس پر لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے. حسین پاک ساری زندگی نہ نماز چھڑی نہ قرآن چھڑیا. سانو چاہیے ہے نا اسی نماز سے قرآن تو پڑھ لئیے بڑ بات والیاں گلاں کریے. ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. سنو بالکل گفتگو نو سمیٹن والے پاسے آ رہے ہیں. کربلا دے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے پیغام بھی یہ دیتا ہے. آپ جس ویلے میدان جنگ دے وچ پہنچے نا آپ نے پتہ اپنا تعارف کیا کروایا. توجہ کرے سو برا سنگی سجن جتنے بیٹھے ہو. آپ نے فرمایا مینوں سیاںو میں کون ہاں؟ میں او ہاں جے دے نانے دا تسی کلمہ پڑھ دے ہو. میری ماں دا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. میں او ہاں مینوں سیاںو. آپ نے اپنی والدہ اور اپنے نانے والے رشتے نوں تعارف دے وچ پیش کیتا. کیوں؟ کہ ایو حیا آ جاوے جدا کلمہ پڑھنے او دا کچھ لگدا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن وہ تے دنیا دے بھکھے ہان. امام علی مقام نو تے کسی قسم دا کوئی مسئلہ کوئی نہ. انہاں جدو تیر سٹیا ہے نا جی امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے اسی تے امن والے ہاسے تے امن نو ہی سامنے رکھیا ہے. تیر تساں سٹیا ہے قیامت تک یاد رکھیا جائے گا حسین امن ہے یزید بد امنی. اور آج دیکھ لو وہ گل امام علی مقام تے اوتھے بد امنی نہ ہون دین. امام حسین دا نام لوے تے ایتھے بد امنیاں کرے کوئی گل بندی جڑدی ہے. امام حسین دا نوکر بنیا بد امنی کر دے اپنے وچ اختلاف کر دے اپنے وچ فرقہ واریت دی لعنت وچ نکل آ محبت امن پیار دے وچ آ. تانوں نہیں پتہ ہی نہ آپس دے اندر کتنا پیار ہے. پیار ہے جڑا مسئلہ ہے. دوستان عزیز امام علی مقام نے اوتھے تلاوت جاری رکھی. اور میں مٹھا بولے نہ پتہ نہیں سمجھ آوے کہ نہ آوے نیزیاں تے بھی جاری رکھی. کتنے جاری رکھی ہے؟ نیزیاں تے بھی جاری رکھی. اوے حسین تدامی محرم نو نیزیاں تے قرآن پڑھے تے میرا مانگا جے تو تے میں آپا گھر بیٹھ کے نہ پڑھ سکی ہے. کیڑی شاید حسینیاں میں دس نہ درا. امام علی مقام تے تبدی ریت تے سجدہ کرن تے جے آپا ایتھے نہ سجدہ کری کیڑی شاید حسینیاں دسو مینوں بھائی. امام علی مقام تو اوتھے بد امنی نہ کرن بلکہ امن دا اسائی تھے بد امنی کیڑی گل دے حسینیاں بھائی. امام علی مقام نے اپنی جتنیاں با پردہ خواتین سن انہاں نوں فرمایا دو کام نہیں کرنے نہ رونا پٹنا ہی نہیں بلکہ صبر کرنا اور نہ ہی بے پردہ ہونا ہے بلکہ پردہ کرنا ہے. یہ دا مطلب یہ ہے سچے حسینی وہ ہیں جنہاں دیاں عورتاں پردہ بھی کرن اور جنہاں دیاں عورتاں صبر بھی کرن. گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ نہ باتوں سمجھو. گرامی قدر حضرات امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی دیتی دین بچاؤن واسطے. اسی 10 محرم والے دن دین دے اگر چھوٹے پڑھتے بھی نہ نماز پڑھیے نہ تلاوت کریے نہ پردہ کریے نہ صبر کریے نہ امن دی گل کریے دسو اسا حسینیاں یا یزیدیاں مڑ دسو کون ہے؟ تے پھر سانو حسینی بننا چاہیے کہ بولو سارے او بولو نا. آخری بات آپ کی خدمت میں کر کے میں اجازت چاہنے لگا ہوں. اپنے جڑے بھرا ہے نا بھرا انہاں نوں اپنا بھرا بھی بناؤ. اپنے رشتہ داراں دے نال حسن سلوک کیتا کرو. جتنی دیر تک شریعت واجب نہیں نہ کر دی اتنی دیر تک تعلق نہ توڑیا کرو. او بیٹھے ہو نہیں آخری بات سنانے لگا ہوں. ایدے وچ ہے امام حسن حسین آپس دے وچ نا ایک مسئلے تے اختلاف رائے ہو گیا. اختلاف رائے دا مطلب ہوتا ہے اے جی میں ہن قاری صاحب آخر بھی تو 1 بجے تقریر کرنی میں آخر نہیں جی میں 3:30 پڑھنا. اختلاف رائے ہو گیا نا. یہ مطلب اتنی بھی ڈانگا چل گئی. اختلاف رائے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال انہیں سانوں کہ مثال دیتی ہے
جہاں ٹائم آ اللہ دے فضل دے نال اسی اپڑ آیا تے اللہ دے فضل نال انہاں بھی سپیکر سانو دے چھڑے گرامی قدر حضرات توجہ فرمایا اختلاف رائے ہو جاتا ہے گرمیاں ہو گیا نا ایک بال آدھا پکھے دے کو میں سمجھنا دو آدھا میں سمجھنا اختلاف رائے ہو گیا اما دی آئی تو سائے تمی تو سائے اختلاف رائے اختلاف رائے آدھا بس ایک دی سوچ آج ایک دیا حسنین کریمین انہاں دا کسے مسئلے تے اختلاف ہو گیا او آکھن اینج او آکھن اینج دوسرے دن امام حسن حضرت امام حسین دے کل کوئی نہ آئے دوسرے دن آپ سمجھے بھی میرا پیرا کی دائی بیٹھے رانج تا نہیں ہو گیا حسین دے نوکر سارے بولو ایک بار رانج تا نہیں ہو گیا آپ نے اپنے نوکروں آکھیا پڑھے آئی تو کاغذ دے میں نا میں کاشا لکھوں اور رکھے شا لکھنی اتے آپ نے یہ لکھیا بے حسن تو میرے کل آ تے مینوں منا حیران پڑے اس آکھیا حضور آئے تے تسی یہ گل نہیں کی تھی بھئی اپنے بڑے بھرانوں آ دیو آ کے مینوں منا حالانکہ بظاہر انہی کو تواڈی گل بھی کوئی نہیں ہوئی تے زمانے دا دستور یہ آتا ہے بھئی چھوٹا جاوے تے بڑے نوں منا یہ ہوتا ہے آدھے نے بڑیا پاویں قصور ہے بہت کیا تو چھوٹا ہے بڑیا تکلا کر بڑا بھرا یہ آ دیو کہ لیکن آج حسین نے کیا کیا آدھے نے تسی آ جاؤ میرے کولو میں بیٹھا مینوں مناؤ حالانکہ کوئی ایڈی بڑی گل بھی نہیں ہوئی وہ آدھا حضور میں خادم ضرور ہاں پر ایک گل میرے دماغ چڑھ گئی ہے بھی مینوں جو کہ پوچھے بھی تو ہے کیوں آ کے مینوں بھی تو مسئلہ دسو خدا دی قسم سنی ذرا اور اپنے اختلافات اپنے ذہن چ رکھی بات اور انہاں نوں دور کرنے دی کوشش کر آپ نے فرمایا میں اپنے نانے کو حدیث سنی ہے کہ جدوں دو بندیاں دا آپس وچ اختلاف ہو جاوے نا تے اگر کوئی جناب رنج ہو پوے تے جیڑا مناون آ جاوے نا او جنت وچ اگوں جاسی تے منیون والا پچھو جاسی فرمایا مینوں لگدا ہے کہ شاید میرا بیرا رنج ہو گیا تے جے میں مناون جاواں تے قیامت والے جانے میں چھوٹا ہو کے اگوں ٹر سا تے میرا بڑا بیرا ہو کے پچھو ٹر سی اے تے حسین کولوں برداشت نہیں ہونا میں آنا بڑا بیرا آ جاوے ایتھے بھی اوہ بڑا تے حسن بھی اوہ بڑا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت ایمانی قرآنی دسو گل سن کے دل ٹھریا کہ کوئی نہیں ٹھریا ایمانی قرآنی دسو میرے بھائی اپنے احباب اپنے بھائی اپنیاں بہناں اپنے عزیز و اقارب انہاں دے نال حسن سلوک کرو ایک حدیث اور سنا لوا جے جاگ دے بیٹھے اے صلہ رحمی ہے نا صلہ رحمی یہ دا معنی ہوندا ہے تعلقات نو شریعت دے مطابق جوڑ کے رکھنا جدو شریعت اجازت نہ دے اس ویلے باویں سکا برائے بوئے باہر کر دیو بد مذہب ہے یا چوری کرتا ہے ڈاکہ مارتا ہے عزت نہ رکھتا ہے بجا دیو جدو تک کہ نہیں نا اتنی دیر تک تعلقات توڑنے نہیں صلہ رحمی نے جدو اللہ پاک نے پیدا فرمایا نا میں حدیث شریف پڑھی یہ صلہ رحمی نے رو کے اللہ کی بارگاہ چاہتی باری تعالیٰ تو یہ مینوں بنا تو دیتا لیکن لوگ میری قدر کوئی نہیں کرنی صلہ رحمی یاد یہ یا اللہ تو مینوں بنا تو دیتا ہے لیکن لوگ کا میری قدر نہیں کرنی فرمایا صلہ رحمی تو پریشان نہ ہو جیڑا قدر کر سی مڑ سیدھا وہی سی جنت وچ اس واسطے صلہ رحمی بھی سیکھو اور یہ محرم شریف ہے یزید ہوتا ہے جڑا پانی بند کرتا ہے یزید ہوتا ہے جڑا لوگوں کی روٹی بند کرتا ہے یزید ہوتا ہے جڑا لوگوں کے بد سلوکی کرتا ہے لاک ڈاؤن کا ماحول رہا ہے غریباں اواڑ گواڑ دے غریباں نوں ویکھو راشن لے کے دیو پانی اپڑاؤ اور اے بارشاں دے وچ بھی بڑا نقصان ہویا ہے جڑا تہاڈا کو عزیز و اقارب متاثر ہے اودے گھر روٹیاں اپڑاؤ کیونکہ آپا یزیدی نہیں آپا حسین نہیں ہیں سمجھ آ رہی ہے میری بات اپنے ارد گرد ماحول دیکھیا کرو اگر کوئی بیمار ہوئے نا یار انہوں تھوڑی جی دوائی لے کے دے چھڑیا کرو کچھ نہیں ہونا دوائی لے کے دے چھڑیا کرو اگر کوئی بندہ پریشان ہے نا تو سونے پریشانی دور کر چھڑیا کرو یہ حسین دا درس ہے یہ حسینیت ہے جڑی میں سکھا رہا ہوں امن دے نال پیار دے نال محبت دے نال اے ویکھو ہاتھ بنی بیٹھے نے اے ویکھو پڑھیا پڑھایا مولوی ہاتھ بنی بیٹھے دا محرم دے دن حسین دا واسطہ دے کے نہ صحابہ دے گستاخ بنیا ہے تے نہ اہل بیت دے تے نہ ولیاں دے انہاں ساریاں دے با ادب بن جاؤ گستاخاں تو پیچھے ہٹ جاؤ رب تہاڈی دنیا بھی بہتر کرسی آخرت بھی بہتر فرما دورانی گفتگو میری زبان تو کوئی غلط کلمہ نکلے اللہ تعالیٰ لاجپال حسین دا صدقہ ساڈی حاضری قبول فرمائے علامہ صاحب دے ادارے نو کامیابی جتنے بھی راہ سنگی دوست احباب و تعاون کرے سو ادارے دے نال
اللہ تعالیٰ سب نو برکات عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.